جس طرح پاکستان میں مہندی برات ولیمہ اس سے پہلے بھی ہزار فنکشن ہوتے ہیں آئی ڈونٹ نو اس طرح کے فنکشن کینیڈا میں بھی ہو رہے ہیں. کینیڈا ہے اور یو ایس آئی تھنک اٹس دے آر ون آف دا بگیسٹ پاکستانی دیسی ویڈنگ انڈسٹری میں سب سے آگے. اپنی کوئی کوالٹی بتائیں اپنے کام کے بارے میں. جس میں ہم ریسٹورانٹس ہوٹلس ان کی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں. فوٹوگرافر جاب کرنا چاہتا ہے اس کی کیا ارننگ ہوگی آپ اگر کچھ رفلی بتا سکو. تو اگر میں کامران یوسف کے نام سے اپنا بزنس شروع کرتا ہوں تو مجھے رجسٹر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا آپ کو پاکستانی لوگوں سے یا انڈین لوگوں سے یا بنگلہ دیشی سے کس سے زیادہ بزنس کرنے کا مزہ؟ تو اگر ہمیں کوئی ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمیں فیمیل کوریج ریکوائرڈ ہے تو پھر ہماری فیمیل ٹیم وہاں پہ جاتی ہے. بٹ یوزلی 4 to 8 ویکس کے اندر ہم پکچرس دے دیتے ہیں. 5 سال لگ گئے اپنا بزنس کو یہاں پہ لانے کے لیے. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو ٹاک ود منصور. تو آج ہم کینیڈا میں موجود ہیں اور کینیڈا میں اپنے پاکستانی بھائی کامران یوسف سے بات کریں گے جو کہ کینیڈا میں اپنا ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کا بزنس چلا رہے ہیں. تو ان سے گپ شپ لگاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کینیڈا میں پاکستانی لوگ کیسے کاروبار کرتے ہیں اور ان کا کاروبار کیسا چل رہا ہے. السلام علیکم کامران بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک منصور صاحب، آپ سنائیں. میں بھی ٹھیک ٹھاک. اور بتائیں خیریت؟ کینیڈا کے حالات کیسے ہیں؟ بہت ٹھنڈا ہے یار بھائی، -15 -16 چل رہا ہے. بس کینیڈا تو ایسے ہی ہے. ایسا ہی ہے. کب سے رہ رہے ہیں آپ کینیڈا؟ میں 2014 میں آیا تھا تو تقریباً 10 سال ہو گئے. تو موسم سے ایڈجسٹ ہو گئے ہیں؟ پہلے زیادہ ٹھنڈ تھی، ابھی یہ کم ٹھنڈ ہے تو یوز ٹو ہیں. چلیں زبردست. بڑی کیجول سی گفتگو ہوگی اور ہم لوگ بات کریں گے کہ پاکستانی بزنس ادھر کیسے کر رہے ہیں اور آپ کا جو کام ہے، میں نے آپ کا کام دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت پروفیشنل کام ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی گپ شپ لگائیں گے. تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کے کیریئر سے، جب آپ کینیڈا آئے آپ نے ادھر اسٹڈی کی یا کیا کیا، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے. میں 2014 میں آیا تھا تو آتے ساتھ ہی میں ہائی اسکول گیا ہوں. 1 ایئر میں نے وہاں پہ اپنا کمپلیٹ کر کے اس کے بعد آئی وینٹ ٹو کالج سینیکا کالج میں نے پھر فوٹوگرافی اینڈ ویڈیو کا کورس کیا تھا. 2 سال میں نے وہ کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں تب سے فوٹوگرافی کی لائن میں ہوں. صحیح. اور اس کے بعد آپ نے کوئی جاب وغیرہ نہیں کی، آپ ڈائریکٹ اپنے بزنس؟ نہیں، فوٹوگرافی کا جو بزنس ہے نا وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ رائٹ اوے اسٹارٹ کر سکتے ہو. اتنا اسکوپ نہیں ہے اس طرح سے. تو فرسٹ آف کورس آپ کو تھوڑا بہت اور جابس کرنی پڑتی ہیں، ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے. صحیح. ٹیکس ٹائم ٹو ڈیولپ، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو اسی طرح مجھے بھی تقریباً 5 سال لگ گئے اپنا بزنس کو یہاں پہ لانے کے لیے. زبردست زبردست. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اپنے بزنس میں اور جاب کرنے میں اسپیشلی کینیڈا میں کیا فرق ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کچھ؟ آبویسلی دونوں کی پروز اینڈ کونس ہیں. اپنے بزنس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آؤٹ آف دی وے جا کے لائک یو ہیو ٹو ایکوائر بزنس، آپ کو جا کے تھوڑا سا کسٹمرس کا کرنا پڑتا ہے. اور جو اپنی جاب میں آپ کو ایک سیکیورٹی ہے، لائک آپ جاب کر رہے ہو، آپ کی ایک سیٹ انکم آ رہی ہے. اپنے بزنس میں یو ڈونٹ نو واٹس گونا ہیپن ان دا فیوچر. بٹ آبویسلی اپنے بزنس میں a lot of pros کہ آپ کو مزہ آتا ہے اپنا کام کر کے. آپ ڈفرینٹ کلائنٹ سے میٹ کرتے ہو، آپ ڈفرینٹ کلچرس کے ساتھ جاتے ہو. تو آبویسلی دونوں سائڈس پہ پروز اینڈ کونس. زبردست. چلیں پھر آپ اپنے ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کے بارے میں کچھ بتائیں کہ مطلب آپ کہاں کہاں سروس دے رہے ہیں، ہول کینیڈا میں دے رہے ہیں اور کس طرح کے کسٹمر سے آپ ڈیل کرتے ہیں. میرا جو 2022 میں جاب کر رہا تھا، میں آئی ٹی میں جاب کر رہا تھا. لیکن بیسکلی جو میرا یہ بزنس میں نے شروع کیا ہوا تھا، لیکن جو یہ بوم آیا نا 2022 میں میری شادی ہوئی ہے. اور پھر جو میری وائف ہیں رگیبہ، ان کے ساتھ مل کے میں نے پھر یہ آر کے اسٹوڈیو اسٹارٹ کیا تھا. اس سے پہلے یہ ایف کے اسٹوڈیوز تھا جو میں اپنے دوست کے ساتھ کام کر رہا تھا پاکستان سے. لیکن اس کے بعد میں نے آر کے اسٹوڈیو شروع کیا تھا. اچھا، آپ اپنی وائف کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو رغیبہ ہے وہ آپ کے بزنس کی تو پارٹنر ہے ہی ہے، لیکن اس کے بغیر یہ پوڈ کاسٹ کرنا ناممکن تھا کیونکہ وہ کیمرے کے پیچھے ہے. کیمرے کے آگے آنے سے وہ تھوڑی سی ڈسکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی، لیکن اس کے بغیر یہ پوڈ کاسٹ کرنا بالکل. تو میرے خیال سے اس کے بغیر آپ کا آر کے اسٹوڈیو بننا بھی ناممکن تھا. بالکل. تو بہت اچھی مینیجنگ کر رہی ہے وہ. تو تھوڑا سا آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح کے کسٹمرس کو آپ ڈیل کرتے ہیں اور کس طرح کی سروسز آپ دے رہے ہیں. آنیسٹلی ہم ہر قسم کا کلچر، ہر قسم کے لائک ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کر رہے ہیں. لیکن آبویسلی موسٹلی ہمارے کلائنٹس پاکستانی، بنگلہ دیش اور انڈیا، یہ 3 میجر ہمارے جو ٹارگیٹ آڈینس ہیں وہ 3 یہ ہیں. بٹ آبویسلی ادھر ادھر سے بھی آتے ہیں. ہم نے صومالیین ویڈنگس بھی کی ہیں، ہم نے میکسیکن ویڈنگس بھی کی ہیں، ہم نے ہر قسم کے کلچرز کی ویڈنگ کی ہیں. پر موسٹلی 3 آف دیز.
کامران آپ کو کینیڈا میں بزنس کرتے ہوئے کوئی پرابلم آئی، یا اگر آپ نے کینیڈا میں یہ بزنس رجسٹر کروایا ہے، مطلب آپ فل ٹائم بزنس چلا رہے ہو اپنا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ کہ اگر کوئی پاکستانی بندے بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہے؟ ایزی ہے؟ بہت ایزی ہے. اس میں آپ کو صرف ایک اگر تو آپ اپنے نام سے آپریٹ کریں. کینیڈا کا لا ہے کہ اگر آپ جیسے میرا نام کامران ہے تو اگر میں کامران یوسف کے نام سے اپنا بزنس شروع کرتا ہوں تو مجھے رجسٹر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا. تو میں ایسے ہی اس کو آپریٹ کر سکتا ہوں. اور ایز لانگ ایز میری انکم 30,000 سے انڈر ہے تو مجھے HST دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو GST ٹیکس ہوتا ہے وہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا اس سے اوپر انکم جاتی ہے اور آپ کسی اور نام کے انڈر آپریٹ کر رہے ہو تو پھر آبویسلی آپ کو ایک نیم رجسٹر کرنا ہوتا ہے. اس میں 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں بزنسز کی. ایک ہوتی ہے سول پروپرائٹرشپ، اور ایک ہوتی ہے بزنس جو پارٹنرشپ، اور تیسری ہوتی ہے کارپوریشن. صحیح. جو سول ہوتی ہے اس میں اگر آپ سنگل پارٹنر ہو تب ہوتی ہے. جو پارٹنرشپ ہوتی ہے 2 بندوں کی ہوتی ہے، اور کارپوریشن ایک ایز اے سیپریٹ اینٹی ہے. تو سول اور بزنس کی جو رجسٹریشن فی ہے وہ تقریباً $60 ہے، اور جو کارپوریشن کی فیس ہے وہ آلموسٹ $300 to $400 ہے، اور یہ سب آن لائن ہو جاتا ہے. صحیح. اور کینیڈا میں مارکیٹ کیسی ہے اس کام کے لیے؟ مطلب آپ کی ارننگ اچھی ہے؟ الحمد للہ اٹس بومنگ، اٹس ویری نائس. جو کینیڈا ہے اور US، آئی تھنک اٹس دے آر ون آف دا بگیسٹ. پاکستانی دیسی ویڈنگ انڈسٹری میں سب سے آگے اس ٹائم لیڈنگ اس ٹائم ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کووڈ کے بعد سے شاید کوئی تھوڑا سا سلو ڈاؤن آئے اس انڈسٹری میں، جو تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ وہ واپس ٹریک پہ جانا شروع ہو گیا. اور کافی زیادہ دوسرے بزنسز میں کینیڈا اس ٹائم اتنا آگے نہیں جا پا رہا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اس بزنس میں ابھی تک کینیڈا اٹس گوئنگ ویری گڈ. گائز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ RK اسٹوڈیو کا کام دیکھیں گے، یقین مانیں ایسا کام آپ نے کسی اور اسٹوڈیو کا نہیں دیکھا ہوگا. تو ان کے انسٹاگرام پیج کو بھی، اور اگر آپ کا فیس بک وغیرہ وہ بھی آپ مجھے دیجیے گا. میں تو انسٹاگرام کو جانتا ہوں، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اس ویڈیو میں بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں ان کا کام. تو لازمی اگر آپ کینیڈا یا امریکہ میں ہیں ان لوگوں کو چانس دیں اور چیک کریں کہ ان کا کام کیسا ہے. آپ لوگ مطلب فلی سیٹسفائیڈ ہوں گے. تو کامران، کینیڈا کی تو بات ہوگی، لیکن اگر کچھ لوگ ڈیسٹینیشن ویڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، آس پاس کے آئی لینڈ میں جانا چاہ رہے ہیں، USA وغیرہ میں کہیں بھی، آئی ول سے کہ مطلب ہول ورلڈ میں اگر کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو آپ کا کام پسند ہے یا انہوں نے آپ کا کام دیکھا اور آپ کو ہائر کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ لوگ یہ سروس ان کو دے رہے ہیں؟ آف کورس. ہم ایون کینیڈا، آپ کو پتہ ہے اٹس اے ویری لارج کنٹری، بہت بڑا کنٹری ہے. تو اس میں بھی ہم وینکوور تک کوریج دیتے ہیں. ٹورانٹو تو ہے ہی ہمارا مین، وینکوور میں بھی کوریج دیتے ہیں. اس کے علاوہ US میں بھی ہماری کوریج ہے، میکسیکو، یورپ، جرمنی، ایوری ویئر. جدھر بھی آپ ہمیں ہائر کرنا چاہیں we're available. اپنی کوئی کوالٹی بتائیں اپنے کام کے بارے میں کہ آپ کا کام دوسروں کے کام سے ڈفرینس کیسے ہے. کوئی ڈفرینشیٹ بتائیں اس میں، تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ یہ جی RK اسٹوڈیو کو ہی ہم نے ہائر کرنا ہے. اوبیسلی بہت سارے اس ٹائم کمپٹیشن چل رہا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ ہم کچھ بہت ہی ڈفرینٹ کر رہے ہیں. بٹ میں اپنی وائف کے ساتھ کام کرتا ہوں، اور وہ ایک لائک جو کریٹیوٹی، بیکاز شی از اے گرافک ڈیزائنر، جو کریٹیوٹی، میں تو فوٹوگرافر ہوں، میں شروع سے فوٹوگرافی کر رہا ہوں، لیکن جو ڈائریکشن، جو کریٹیوٹی، دا وے ہاؤ ٹو میک کلائنٹس فیل کمفرٹیبل، جو وہ ایک ہماری کمپنی میں لے کے آتی ہیں، شاید اس سے پہلے یہی مسنگ تھا جس کی وجہ سے میں بزنس میں نہیں آ پا رہا تھا. اینڈ سنس آئی فاؤنڈ دیٹ، اس کے بعد سے الحمد للہ اٹ ہیز بین گریٹ. کامران، آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ ہیں؟ اور اسپیشلی کہ پاکستانی لوگ، کچھ لوگ تو کافی اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں اور افغانی بھی، تو آپ کی ٹیم میں خواتین ہیں جو پردے کا خیال رکھیں؟ مطلب اگر سپریشن ہے ویڈنگ کے دوران تو عورتوں کا کور کرنا اور مردوں کا کور کرنا فنکشن، از اٹ پاسبل؟ یہ چیز کا ہمیں بہت اچھے سے آئیڈیا ہے، اور ہم نے اسی وجہ سے ہماری ٹیم میں تقریباً 12 لوگ ہیں، اور اس میں فیمیل سٹاف بھی ہے اور میل سٹاف بھی ہے. جو اگر ہمیں کوئی ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمیں فیمیل کوریج ریکوائرڈ ہے تو پھر ہماری فیمیل ٹیم وہاں پہ جاتی ہے اور وہ وہاں پہ کوریج کرتی ہے. اور میل سائڈ پہ پھر ہمارے میل فوٹوگرافرز اور ویڈیوگرافرز ہوتے ہیں. تو ہمیں دونوں سائڈ کو کور کیا ہوا ہے. زبردست. اور بکنگ کا پروسیس کیا ہے؟ کتنی دیر پہلے لوگوں کو آپ کو بک کرنا چاہیے؟ مطلب آپ تو جس طرح کا آپ کا کام چل رہا ہے آپ کے پاس تو اتنی سلاٹس نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ تھوڑا سا بتا دیں کہ یوزلی لائک ہمیں اب جیسے 2024 کے اینڈ پہ ہم تو ہمیں آلریڈی 2025 اور 2026 کی بکنگز آنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں. تو
اٹس اپ ٹو یو, لائک آپ ایز سون ایز پاسبل, اسپیشلی یہ جو سمر کے منتھس ہوتے ہیں یہ تو پیک ہوتے ہیں, جون جولائی اگست یہ سب سے پہلے بک ہوتے ہیں, تو اس کے لیے تو 2 سال پہلے بھی کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. چلو یہ تو آپ کے بزنس کے بارے میں کوشچن سے تھوڑے سے کیجول کوشچن پوچھ لیں کہ آپ کو پاکستانی لوگوں سے یا انڈین لوگوں سے یا بنگلہ دیشی سے کس سے زیادہ بزنس کرنے کا مزہ آتا ہے؟ آنیسٹلی کوئی پریفرنس نہیں ہے. سب جب ہم یہ ویڈنگس پہ جاتے ہیں نا, بیک ہوم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, when you go to weddings it's all the same culture ہے in somewhat, مطلب کسی نہ کسی وے میں ایک ہی ہمارا سیلیبریشن کا طریقہ ہے, ایک ہی طرح سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو there is no difference. سب پیار کرتے ہیں, سب ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں, تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے کسی میں بھی. زبردست. تو کینیڈا کے کلچر میں شادی جیسے ایونٹ کو کیپچر کرنا یا پاکستان میں آپ شادی کو کیپچر کریں, آئی ڈونٹ نو اگر آپ کا ایکسپیرینس پاکستان میں بھی ہے, لیکن آپ نے دیکھی تو ہوں گی پاکستان میں, کوئی فرق ہے؟ تھوڑا سا یہاں پہ یہ ہے کہ ہر کوئی ٹائم کے اوپر چلتا ہے. وہ ہمارے ٹائم کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کے ٹائم کی رسپیکٹ کرتے ہیں, کوئی آگے پیچھے لیٹ نہیں ہوتا, بجائے کہ پاکستان میں تھوڑا سا ہمیں یہ ایشو فیس کرنے کو ملتا ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہمیں فائدہ ہے کہ کوئی ٹائم پہ ہر کوئی پنکچوئل ہوتا ہے. صحیح. اور باقی جس طرح پاکستان میں مہندی, برات, ولیمہ, اس سے پہلے بھی 1000 فنکشن ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, تو اس طرح کے فنکشن کینیڈا میں بھی ہو رہے ہیں؟ ہاں, یوزلی جو ہمارے پنجابی بھائی ہیں ان کے تو 5 سے 6 فنکشن ہوتے ہیں, تو ان کی ویڈنگ 5 سے 6 دنوں کی چلتی ہے. تو ہاں, وہ بھی ہم کور کرتے ہیں. انجوائے کرتے ہو پنجابی بہت مزہ شادیوں آتا کو؟ ہے. اینڈ پہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم اگر ان کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے جب ہم فیملی ممبر ہی ہیں, کیونکہ 5 دن اپنے ساتھ گزارے ہیں, تو ایسا فیل ہونے لگ جاتا ہے. سب سے لمبا سفر, مطلب سب سے لانگ ڈسٹینس ویڈنگ کون سی آپ نے کور کیا ہے کینیڈا میں یا آؤٹ آف کینیڈا, یو ایس اے میں اگر کیا تو وہ تھوڑا سا بتاؤ گے؟ سب سے لمبی ہم نے ابھی ریسنٹلی وینکوور میں کی تھی, جو لاسٹ ایئر ہم نے ابھی کی تھی, اور اس سال بھی ہمارے پاس آلموسٹ 3 مور بکنگز وینکوور کی ہیں. تو آئی تھنک دس از دا لانگسٹ ڈسٹینس. اٹس آلموسٹ 6 آورس فلائٹ لینی پڑتی ہے وہاں جانے کے لیے, اور کافی لمبا. کامران, فیوچر پلان کیا ہے؟ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے یا صرف ویڈنگ ایونٹ تک رکھنا ہے, یا آلریڈی آپ نے اس کی برانچز کچھ بنائی ہوئی ہیں؟ ہم آلریڈی اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں, اور اس میں ہم نے کمرشل فوٹوگرافی اینڈ ویڈیوگرافی شروع کی ہوئی ہے, جس میں ہم ریسٹورانٹس, ہوٹلس, ان کی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں. تو دس از دا نیکسٹ بگ تھنگ اینڈ وی آر ورکنگ آن. زبردست. اچھا, یہ کوشچن ہے لائک اگر کوئی بندہ پاکستان سے آتا ہے, اسٹڈی وغیرہ کر رہا ہے اور پارٹ ٹائم ایز اے فوٹوگرافر جاب کرنا چاہتا ہے, اس کی کیا ارننگ ہوگی؟ آپ اگر کچھ رفلی بتا سکو. یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے. میں نے جب شروع کیا تھا تو میں $15 پر آور پہ ایز اے فوٹوگرافر کام کرتا تھا, اور پھر اسی کمپنی میں ایز اے اوپر جاتے جاتے میں جب مینیجر بن گیا تھا تو اٹ واز اپ ٹو $25. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اگر جاب میں ہیں تو مے بی دیٹس دا لمٹ. اب اپنا بزنس کرتے ہیں تو اوبیسلی اٹس گونا بی مور. آپ ایک اچھی انکم بنا سکتے ہیں اپنے بزنس پہ. صحیح, زبردست. تو کوئی انسیڈنٹ آپ کا جو آپ نے ایونٹ کیپچر کیے ہیں اس کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہو گے ویورس کے ساتھ؟ کوئی اگر کوئی انٹرسٹنگ سا ذہن میں آ رہا ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں میرے ذہن میں آ رہا, سب اچھے کیے ہیں. سب اچھے ہی ہے. زبردست. کبھی لڑائی کوئی پھڈا شڈا, کسی نے کوئی پیسے وغیرہ نہ دیو, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا؟ ہمارا بزنس میں تو یہ چیز ہوتی رہتی ہے. ہمارا موسٹلی کانٹریکٹ بیسڈ ہوتا ہے, اور ہمارا آپریٹ کرنے کا جو وے ہے نا, ہم سب سے پہلے جب بکنگ آتی ہے ہم رائٹ اوے بک نہیں کرتے ہیں. ہم ان سے پری کنسلٹیشن کرتے ہیں, ان کی ساری جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں سنتے ہیں کہ ان کو کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یا کس طرح سے کر سکتے ہیں, وہ ہوتی ہے. اس کے بعد اف دے آر سیٹسفائڈ دین دے گو ود دا بکنگ. اس کے بعد بھی ہماری 1 سے 2 کنسلٹیشن ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے جس میں وہ کبھی بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں, اور ہم ٹائم لائن مانگتے ہیں. تو اٹس بیسکلی ٹرانسپیرنٹ کانٹریکٹ, ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ. اس لیے ہمارا آج تک کوئی ایشو نہیں ہوا, کیونکہ ہم اس کمیونیکیشن کو بہت ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں. صحیح. اچھا, پاکستان میں نا میرے کافی ریلیٹیوز نے شادی کی ہے, مطلب ادھر بھی انہوں نے ویڈیوگرافر اور سب کچھ ہائر کیا, لیکن اس پروگرام کے بعد تقریباً مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ان کے پیچھے پڑے رہے ہیں کہ ہمیں سینڈ کر دو ڈیٹا, ہمیں سینڈ کر دو ڈیٹا, اور ابھی تک کبھی ملتا نہیں ہے ان کو, بہت دیر بعد ملتا ہے. تو آپ اپنے ٹائمنگ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ ایونٹ کو کور کرنے کے بعد کتنی جلدی دیتے ہو؟ اوبیسلی ہمارا ہوتا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل, بٹ یوزلی 4 to 8 ویکس کے اندر ہم پکچرس دے دیتے ہیں. ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر, کیونکہ ہمارے کانٹریکٹ پہ یہ ریٹن ہے, تو ایسا ہم اس کے اگینسٹ جا ہی نہیں سکتے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بیچ میں ہم کانٹریکٹ میں آلریڈی کانٹریکٹ میں ریٹن ہوتا ہے. اچھا,
اوکے لاسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہوگا کہ آج کل سوشل مطلب کانٹینٹ کریٹر جو سے ان کا کافی زیادہ ہائپ چلی ہوئی ہے, تو آپ نے اپنے ساتھ کوئی ٹیم ممبر ایسے رکھے ہوئے ہیں جو یہ والی سروس بھی دے رہے ہیں, مطلب کہ فوراً ایونٹ ہوا اگلے دن ہی یا اسی ٹائم ایئر ڈراپ کی یا ریلز وغیرہ بنا کے شیئر کی, کچھ اس طرح کا بھی آپ کر رہے ہو؟ ابھی تک تو ایسا ہم نے کچھ شروع نہیں کیا, بٹ ہم سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں. ہاں جو بھی شروع کرنا چاہتا ہے اٹس اے ویری گڈ تھنگ. آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اس کا اینڈ اٹس کوئک. آپ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ. زبردست. یا کامران, کینیڈا میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو ہماری پوڈ کاسٹ بھی کافی لمبی ہو رہی ہے, لیکن بہت اچھا لگا آپ سے گپ شپ لگا کے. آپ نے کافی انفارمیٹیو چیزیں بتائی ہیں لوگوں کو, تو امید کرتا ہوں آپ سے نیکسٹ ٹائم بھی ملاقات ہوگی. میں نے زیادہ کوشچنس نہیں کیے, مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہو گئے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں. صحیح ہے, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. تھینک یو اور سو مچ. اگر آپ لوگوں نے کینیڈا یو ایس اے وغیرہ میں اپنی ویڈنگ کے لیے بیسٹ فوٹوگرافر اور ویڈیوگرافر ہائر کرنا ہے تو آر کے اسٹوڈیو کو ہائر کریں. اور ان کا لنک جو ہے آپ مجھے بھی دیں گے, نمبر وغیرہ, واٹس ایپ نمبر وغیرہ یا کچھ بھی آپ کا ای میل ایڈریس وغیرہ, تو وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے. تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ اور بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے. گڈ بائے.